بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر ایاد خان. سیکنڈ ایئر کے طلبہ پاک اسٹڈی کے طلبہ کے لیے یہ پانچواں لیکچر ہے جو کہ تحریک خلافت کے متعلق ہے. تحریک خلافت یہ ترکیوں کے لیے یہ کی گئی تھی کہ اس کا تھوڑا سا ہم پہلے پس منظر دیکھیں کہ 1914 میں جنگ عظیم اول کا جب آغاز ہوا تو ایک طرف برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس تھے اور دوسری طرف جرمنی، آسٹریلیا اور ترکی تھے. تو ترکی کے اتحادیوں کو یہ جرمنی اور ان کے اتحادیوں کو شکست ہوئی. تو اس وقت جو تھا وہ ترکی کا جو خلیفہ تھا اور ترکی کے جو علاقے تھے ان کو شدید خطرہ تھا. تو برصغیر میں مسلمانوں نے بھی ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد یہ پہلی آپ ہیڈنگ دیں گے کہ یہ آغاز یا پس منظر یہ کیوں ہوا. جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ ادھر جب اتحادیوں کو وہ برطانیہ اور فرانس اور امریکہ اور روس نے شکست دی مل کے، تو وہ اس وقت ترکی کے جو خلافت اس وقت سب سے بڑی مسلمانوں کی خلافت اب ترکی میں ہی رہ گئی تھی، تو ترکوں کی رہ گئی تھی. تو اس خلافت کو کے لیے انہوں نے اس کا آغاز کیا. اور دوسری ہیڈنگ ہم مقاصد دے کے اس میں لکھیں گے کہ اس کے دو تین مقاصد تھے. ایک تو ترکی کی حفاظت، ترکی کی سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا اسے، کیونکہ وہ یہ جو بڑی طاقتیں تھیں یہ اب ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کی اس اسلامی سلطنت کو اور جو ہے وہ پاش پاش کر دیا جائے. تو اس مقاصد کے لیے جو ہے یہ تین مین مقاصد تھے کہ ترکی کی حفاظت چاہتے تھے اور خلیفہ کا تحفظ چاہتے تھے کہ خلافت کو ختم نہ کیا جائے، مسلمانوں کے خلیفہ کو برقرار رکھا جائے اور مقدس مقامات مکہ، مدینہ، یروشلم میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوں جو مسلم، تاکہ ان کی برہمتی نہ ہو. یہ اس کے مقدس مقامات تھے. تو یہاں پہ جو ہمارے قائدین تھے اس کے برصغیر کے پہ، انہوں نے اس خلافت کا آغاز کیا. ان قائدین میں جو زیادہ اہم ہیں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، مولانا عبدالکلام آزاد اور حکیم اجمل شامل تھے. محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا. بعد میں ہندو رہنما خصوصاً گاندھی نے بھی اس تحریک کی حمایت کرتے ہوئے حصہ لیا، لیکن کانگریس شامل ہو گئی. اچھا، اس میں بھی نا گاندھی کی وہ آگے انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ میں ہم ڈیٹیل بتائیں گے کہ وہ کیا چاہتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک تو اس کی سرگرمیاں ہم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ایک تو باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کا مجلس خدام کعبہ کو بھی منظم کیا گیا. یوں اب اس کمیٹی نے ساری سرگرمیوں کو تشکیل دینا تھا. اس کے بعد یہ وفد ایک خلافت کا ایک وفد جو تھا محمد علی جوہر کی رہنمائی میں وفد، یہ برطانیہ وزیر اعظم سے ملا اور ان کو اپنے مطالبات پیش کیے، مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے کیا جذبات ہیں ترکی کے بارے میں، اس خلافت کے بارے میں، اور انہیں یہ باور کرایا کہ جو ہے ان کے لیے ان کو کوئی نقصان نہ دیا جائے. تو اس کے علاوہ چندہ اکٹھا کیا گیا، طبی امداد کے لیے وہاں پہ بھیجے گئے اور بہت سی اس طرح جو ہے وہ انہوں نے وہ کوشش کی. صحافیوں نے جو مسلمانوں کے جتنے رسائل تھے، اخبارات تھے، بی اماں کا کردار بہت اہم تھا. ایک نعرہ لگا تھا یہ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی والدہ بی اماں کا کردار جو تھا یہ قابل فراموش تھا. ایک نعرہ اس وقت مسلمانوں میں مقبول ہوا، بولیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کی خلافت پہ آپ جان دے دو. تو یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ بولیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. یہ 4-5 ہیڈنگ آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ آغاز، مقاصد، قائدین اور خلافت کا وفد، اور پھر انہوں نے یہ سرگرمیاں کے جو کمیٹیاں بنائیں، چندہ اکٹھا کیا، ہڑتالیں کی اور پھر گرفتاریاں حکومت نے جو ہے وہ شروع کر دیں. تو گاندھی نے مسلمانوں کو بہت سے مشورے دیے. اصل میں وہ مسلمانوں کو حکومت کے خلاف کرنا چاہتا تھا کہ حکومت کے القابات واپس کر دیے جائیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دو، تعلیم چھوڑ دو، سڑک پہ نکلو، مالی امداد لینے سے انکار کر دو، جیلیں بھر دو، گرفتاریوں سے دے دیں، مسلمان کسی دوسرے مسلم ملک ہجرت کر جائیں، ٹیکس دیں. اور اس لیے یہ آگے اگلی ہیڈنگ ہجرت ہے. مسلمانوں نے اپنے یہاں زمینیں وغیرہ بیچ کے افغانستان کی طرف ہجرت بھی کی، لیکن افغانستان نے آگے داخل نہ ہونے دیا، تو یہ بھی بہت بڑا جو ہے مسلمان لٹے پٹے وہاں پہ رہ گئے. پھر سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا گیا.
बाकायदा तौर पे सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई। और साना चोहे चोई का भी बहुत ज़्यादा इस पे मसला बना, जो मुसलमानों पे डाल दिया गया। गांधी ने जो अपनी वो एक जुलूस निकाल के जो थाना चोहे चोई था उस पे हमला कर आग लगा दी, और 21 सिपाही वहाँ पे जो है वो मर गए। तो वो भी मुसलमानों पे डाल दिया गया। गिरफ्तारियों के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा, ये आपने अब ये आपके जहन में खाका बैठ हो गया कि इसका आगाज़ कैसे हुआ, और फिर ये क्या, ये 8-10 हेडिंग में हो गया। फिर आप देखें कि अतातुर्क का फ़ैसला किया गया इस और तहरीक का अंजाम क्या हुआ। अतातुर्क ने फिर जो है वो आखिरी खलीफा के साथ गदाही का कह लें, असल तो गदाही ही की थी। उन्होंने हुकूमत हासिल कर ली, तो और बाकी हिस्से जो थे उस पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था बरतानिया और उन्होंने दूसरे ममालिक ने। तो तुर्की की अपनी सारी ज़मीन जो थी वो अपने पास रह गई थी। इस तहरीक का अंजाम ये हुआ था। और जो खिलाफत समझें ख़त्म नहीं की गई थी इस तरह